السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ إياك نعبد وإياك نستعين ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہاں پر عبادت اور تعظیم میں فرق بیان کیا جائے گا۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے۔ آیت میں جمع کے صیغے ہیں۔ آیت ایاک نعبد سے حاصل ہونے والے نکات میں آیت میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد قبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف
نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، کتاب الصلاۃ میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا، اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعا یا محمد انی توجہت بکا الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے، حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسع تغیر نہیں کی جاتی۔ یہ مسئلہ مہمہ یعنی اہم ترین مسئلہ جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں، واجب الحفظ ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجت پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہ حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کے کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کے کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہوں۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ وہ واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضاء حاجات کا واسطہ ہو جائے۔ اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں تو اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔
اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں۔ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں، جاؤ کا تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں۔ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ اس کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر میں کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے فتوی رضویہ کی 21ویں جلد کا ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 123 میں، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم کا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی عطا سے، دیکھیے یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھی جائے کہ ایک خود مختار ہوتا ہے اور ایک اختیار دیتا ہے، تو یہاں پر وہی ہے کہ اللہ عز و جل کی عطا سے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا کہ مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ سورۃ نمل آیت نمبر 40، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ ان میں سے چند مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1 صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا۔ تیسری حدیث انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور چوتھی حدیث لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھی، لہٰذا سب اللہ تعالیٰ کی ہی مددیں ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے فتوی رضویہ کی 30ویں جلد کا ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔